وقت واقعی بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ کسی بندے نے بالکل سچ کہا ہے کہ وقت ایک بڑی ظالم چیز ہے۔ آج سے کوئی 21 سال پہلے کی بات ہے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے۔ اب تو بالکل تھوڑا فاصلہ رہ گیا، سڑک بھی اچھی بن گئی اور آبادی بھی بڑی دور تک آ گئی۔ یہ سمجھے کہ آبادی میں یہ جگہ آ چکی ہے۔ پہلے یہ راستے میں جنگل آتا تھا اور سڑک بھی کوئی نہیں تھی اور یہاں تک آنا کافی مشکل ہوتا تھا اس وقت۔ آج سے کوئی 21 سال پہلے کی بات، 2005 کی یہ تقریباً بات ہے۔ میں 9th کلاس میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور 2007 میں میرا میٹرک کلیئر ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر میں کالج گیا۔ تو اس وقت جب میں یہاں آتا تھا، اصل میں یہ قصہ مجھے یاد آیا بارش کی وجہ سے۔ کل عید تھی، ہمارے پاس ادھر بارش ہوئی ہے اور یہ اس وقت بھی گرمیوں کی بات ہے، جون جولائی کی، جب میں آج سے 20 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو اس وقت گرمیوں میں بارش ہوئی تھی۔ تو یہاں میں آپ کو ایک گھر چیک کرواؤں گا، وہ سارا اجڑ گیا۔ یہ کچھ سرکاری بلڈنگ تھی، یہاں پہ کچھ ایک غریب فیملی رہتی تھی اس وقت، تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرواتا ہوں۔ اچھا، یہ تھا وہ گھر۔ میں آپ کو نا اندر سے بھی سارا جا کے چیک کرواتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو اس کا نا ویو چیک کروا دوں سارا۔ اچھا، یہ اس وقت نا یہ جو بڑے درخت ہیں یہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ شاید ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا لگے تھے یا نہیں۔ بہرحال یہ ساری جگہ صاف ہوتی تھی، جیسے یہ سامنے آپ کو برابر نظر آ رہی ہے۔ یہ اس سائڈ سے بھی، یہ سڑک اس وقت بالکل نہیں چلتی تھی، پورے دن میں اکا دکا بندے گزرتے تھے، کوئی خاص نہیں، اور یہاں ریت ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو یہ نہر تھی اس وقت بھی، نہر کے اوپر ہی میں اکثر آتا تھا۔ بڑی پرسکون جگہ تھی، آج بھی بڑی پرسکون جگہ ہے۔ تو بڑا مزہ آتا تھا یہاں پہ آ کے ہمیں، خاص کر مجھے۔ میں آج بھی بڑا اچھا فیل کرتا ہوں، جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں اس جگہ کے اوپر آتا ہوں، اور واقعی بڑی پیسفل جگہ ہے، بڑا سکون ہے۔ تو خیر میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں آئے تھے آج سے کوئی 20-21 سال پہلے، تو اس گھر کے اندر ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تو وہ یہاں رہتے تھے۔ اس وقت میں 9th کلاس میں پڑھتا، یہ ان دنوں کی بات ہے 2005 کی۔ تو یہاں پہ گرمیوں میں جب کبھی ہمیں کچھ ضرورت ہوتی تو ہم پانی وغیرہ بھی پیتے تھے ان سے لے کے۔ یہاں باہر گھڑے پڑے ہوتے تھے مٹی کے، جن کو آپ کہتے ہیں کیا، گڑبے وغیرہ کے، کیا ان کو گھڑے کہتے تھے پنجابی میں۔ ان سے ہم پانی پیتے تھے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو فصل نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی تھوڑی پیچھے ہوتی تھی۔ یہ زمین ہے نا، وہ سامنے بھی وہ چولستانی پڑا ہوا ہے، خالی جگہ ہی ہے ساری، اور یہ ذرا پیچھے تک ہوتی تھی۔ یہ بعد میں انہوں نے نا ساری نکال کے اپنے پلاٹ زمین بڑھا لی ہے۔ تو یہ جگہ کافی کھلی ہوتی تھی، یہاں پہ ان کے جانور وغیرہ ہوتے تھے۔ اور اس چھوٹے سے گھر میں آپ کو چیک کرواؤں، یہ ٹوٹ گیا ہے سارا۔ اس وقت یہ بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا۔ وہ جو اس گھر میں وہ عورت تھی، وہ بڑی صفائی ستھرائی رکھتی تھی۔ یہ تھی تو سرکاری جگہ، لیکن یہ گورنمنٹ کے بھی استعمال میں نہیں تھی، تو خالی پڑی تھی، تو وہ یہاں رہتے تھے۔ ان کے بچے ہر وقت یہاں کھیلتے، جھولے ہوتے تھے ان کے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ان کا باتھ روم ہوتا تھا، اور یہ کمرہ تھا، یہ والا یہ ٹوٹ گیا ہے سارا۔ یہ آپ چیک کریں، یہ ابھی بھی یہاں کچھ لوگ آتے ہیں، ویسے یہ نام شام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ٹوٹ گئی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جگہ کتنے سکون والی تھی۔ یہ سب، یہ دیکھیں، سارا خدشہ ہو گیا، سب ٹوٹ گیا۔ یہ جگہ ہوتی تھی ان کی، یہاں پہ یہ 4 پہیاں یہاں پڑی ہوتی تھی اکثر۔ وہ ان کے کوئی مہمان وغیرہ آتے تھے تو نا یہاں پہ بڑے مہمان نوازتے، کوئی بھی ان کو آ جائے جاننے والا، چاہے نہ بھی ہو، چاہے ان کے کوئی جاننے والا نہ بھی ہو، تو اس کی بڑی مہمان نوازی کرتے، بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ان کے بچے، ایک بچہ ان کا جو بڑا تھا نا، وہ شاید میرے خیال ان کا بیٹا تھا، مجھے اب اچھی طرح سے یاد بھی نہیں ہے۔ وہ تقریباً اس وقت 8-9 سال کا، شاید اتنی عمر تھی اس کی۔ تو وہ اسکول میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، ایک ساتھ دور گاؤں تھا وہاں پہ، وہاں وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اکیلے جاتا تھا وہ۔ اس کا باپ یہاں ہی کو مزدوری کرتا تھا، تو ماں ان کے یہاں گھر کے کام شام کرتی تھی۔ کام شام کر کے وہ یہاں پہ اپنا سارا گزر بسر کر رہے تھے، بڑی اچھی زندگی ان کی چل رہی تھی۔ تو ایسے وقت گزرا تو وہ جو عورت تھی نا، وہ بیمار ہوگی بیچاری۔
وہ بیمار ہو گئی. پہلے تو نارمل انہوں نے یہاں سے ان کا علاج وغیرہ کروایا، چلتا رہا، کبھی ادھر سے دوائی لے لی کبھی ادھر سے نہیں. آہستہ 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 مرض ان کا بڑھتا گیا، نہ ہی وہ قابو نہ آئی بیماری. ان کو ہاسپٹل میں لے گئے شہر میں، پھر ہاسپٹل سے پھر آگے ان کو ہمارے ڈسٹرکٹ والے ہاسپٹل میں چلے گئے. ان کے جانور آہستہ آہستہ سارے بک گئے. وہ علاج کے اوپر لگتا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے اب کہ ان کو مسئلہ کیا بنا تھا. کچھ سیریس قسم کا ان کا مسئلہ بن گیا، آہستہ آہستہ بڑھ گئی. تو ان کو جب وہاں لے گئے تو ان کے جانور بک گئے. گھر کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہی جو ان کے پاس تھی کوئی جمع پونجی یا کوئی قیمتی چیز، وہ بھی انہوں نے بیچ کے علاج پہ لگا دی. لیکن وہ کچھ سال تک یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد نا وہ عورت جو تھی وہ فوت ہو گئی، وہ بیچاری نہیں بچی. تو بڑا مجھے بھی پتہ چلا، ہم آئے تھے بعد میں. وہ بڑے حالات خراب ہو گئے بیچاروں کے گھر کے. یہاں کھانے پکانے کا بھی مسئلہ، بچے چھوٹے چھوٹے، ایک ہی بچہ بڑا تھا باقی سارے چھوٹے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی تقریباً 2 سال ایسے چلتا رہا ان کا نظام. پھر وہ جو بھائی تھے اس گھر کا، وہ بچوں کا باپ، وہ بھی بیمار ہوئے اور وہ بھی 2-4 مہینے میں وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ یہاں دروازہ ہوتا تھا بڑا پیارا لگا ہوا اس جگہ کے اوپر، اور یہاں ایک شیشے والی ونڈو ہوتی تھی. جب ہوا چلتی تھی نا شام کے وقت تو بڑی ٹھنڈی ہوا اندر جاتی تھی. بجلی وغیرہ یہاں نہیں تھی ان کے پاس. یہاں لالٹین یا نا وہ دوسرا ہوتا تھا. یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، میں اس وقت بھی آتا تھا. یہ دیکھیں الماری، یہاں پہ نا ان کا ایک دیوا جس کو دیا بولتے ہیں وہ پڑا ہوتا تھا، یا لالٹین وغیرہ یہاں کچھ چیزیں ہوتی تھی تھوڑی بہت ہی. تو اتنے کو خاص ان کے پاس وہ تھا نہیں. وہ جب ان کا باپ بھی فوت ہو گیا بچوں کا، تو پھر وہ ان کے رشتہ دار یہاں آئے. وہ بچے سارے رشتہ داروں نے آپس میں بانٹ لیے. وہ ان کو لے گئے ساتھ میں. یہ ان کا اٹیچ واش روم تھا. یہاں دروازہ اس وقت بھی ٹوٹا سا ہوتا تھا، تو یہ واش روم کی جگہ تھی. بہرحال یہ وہ یہاں بڑے خوش تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا یہاں رہنے میں. تو ایک جگہ بیٹی چلی گئی بڑی، ایک جگہ پہ چھوٹی بیٹی چلی گئی، ایک بیٹا چلا گیا. تو بہت ہی مطلب وہ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ بڑی دکھی ان کے ساتھ ہوا. یہ سارا ایڈونچر جتنا بھی ہوا نا، کس شہر میں تھا کوئی کس شہر میں تھا کوئی کدھر، وہ سارے چلے گئے. ایک چھوٹا بچہ تھا ان کا. بڑی مطلب یہ بات بڑی دکھی بات ہے. ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ شاید اپنی ماں کا بھی دودھ ہی پی رہا تھا جب وہ بھی پیدا ہی ہوا تھا. کوئی 2-4 مہینے کا، 6 مہینے کا ہوگا یا میں بھی 8 مہینے کا، جب اس کی ماں فوت ہوگی. پھر کچھ عرصے کے بعد باپ بھی فوت ہو گیا. تو وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، ابھی شاید ہلکا ہلکا وہ چلنا شروع کیا تھا یا کچھ مطلب تھا، چھوٹا ہی کافی چھوٹا تھا. اس کو نا ان کی کوئی فیملی تھی یا ان کے کچھ جاننے والے تھے، وہ کراچی میں رہتے تھے. وہ کراچی اس کو بچے کو لے گئے کہ ہم اس کو رکھیں گے. وہ جو کراچی لے کے گئے تھے نا، ان کے پاس صرف اپنی 2 بیٹیاں تھیں پہلے، جو 11 سال 12 سال 13 سال کی عمر کی بچیاں تھیں ان کی. وہ لے کے چلے گئے. وہ بچہ اس وقت جب گیا، پھر ایسے ان کا چلتا رہا نا. کچھ 5-6 سال کے بعد مجھے ایک بندہ ملا جو یہاں رہنے والی فیملی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، یا ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہوگا. یہ کافی پرانی بات ہے، اور میں بھی اس وقت بڑا مطلب ینگ ہی تھا، 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اتنا زیادہ یاد نہیں، لیکن یہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. وہ نا کچھ 3-4 سال کے بعد 5 سال کے بعد وہ بندہ مجھے ملا اپنے شہر میں. تو میں نے اس بندے سے پوچھا ان بچوں کے بارے میں جو جہاں رہتے تھے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، کہ وہ بچے کہاں گئے، کس حالت میں ہیں، کیسی گزر رہی ہے ان کی زندگی، کوئی کدھر کدھر گیا. تو اس بندے نے جو مجھے بات بتائی نا، اس نے میری جان نکال دی. آپ یقین کر لیں کہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو کئی دن تک میری طبیعت کے اوپر وہ چیزیں ناگوار گزری، اور میں نے اچھے طرح سے کھانا نہیں کھایا. وہ جو بچہ کراچی گیا تھا نا، وہ سب سے چھوٹا تھا. اور چھوٹے بچے عموماً اپنے ماں باپ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. تو وہ جو ماں تھی نا اس کی دوسری، کیا اس کو بولتے ہیں، ستیلی ماں، وہ ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی. وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا، ظاہری بات ہے جب بڑا ہوگا بچہ شرارتیں تو کرے گا.
कूदेगा, कुछ नुकसान भी होते हैं बच्चों से, चीज़ें टूटती भी हैं। वो माँ बड़ी सख्ती से पेश आती थी, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसका सौतेला बाप था वो भी बड़ी सख्ती से पेश आना शुरू हो गया। ये वाक़या मुझे उस बंदे ने बताया जो बाद में मुझे मिला 4-5 साल के बाद। वो हत्ता कि उस बच्चे को जो अभी दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता होगा, भाई इतनी की एज होगी, कोई कंफर्म ये चीज़ें मुझे इतना पता आइडिया नहीं है, मोटा मोटा जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो उस बच्चे को जंजीर के साथ बांध देते थे कि ये शरारतें करता है, ये ऊंची आवाज़ में बात करता है, ये ऐसे करता है। तो जब माँ बाप मर जाते हैं ना, तो यतीमी की ज़िंदगी कैसे होती है ये कोई उस बच्चे से पूछे जाके। और इससे बड़े दुख की बात पता क्या थी, वो उस बच्चे के साथ तो जो भी हुआ वो, अच्छा एक बात और भी बताऊं, वो कह रहे थे कि इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में या मदरसे में मस्जिद में कोई किसी किस्म की इनको तालीम नहीं देंगे। तो मैंने पूछा वो ऐसा क्यों करेंगे, तालीम क्यों नहीं देंगे, उसे पढ़ाएंगे क्यों नहीं, उस किसी सरकारी स्कूल में उसको लगा दें ताकि वो पढ़ ले। तो उसने जवाब दिया कि वो कहते हैं कि हम इसको कोई गैंगस्टर बनाएंगे, मतलब जो कह लें कि गलत काम करते हैं ना, वो ऐसी गेम में उसको डाल देंगे। तो सोचें आप, इमेजिन करें, उसकी माँ होती तो क्या करती, उसका बाप होता तो वो क्या करता। और जब माँ बाप मर जाते हैं बचपन में, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके ऊपर फिर क्या गुजरती है, तो ये वो उस बच्चे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इससे जो बड़ी बात उसने ये बताई कि वो 5-7 साल हो गए हैं इस वाक़े को कि उनके माँ बाप को फौत हुए हुए। वो 4 बहन भाई आपस में कभी किसी ईद के ऊपर भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, चारों इकट्ठे नहीं हुए आज तक। आज तो तकरीबन 2026 में मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, ये 2005 की बात है। लगभग अब तो सारे बच्चे जवान हो गए होंगे, उनकी में भी शादियाँ भी हो गई होंगी। जो सबसे छोटा था वो भी 21-22-23 साल का यहाँ होगा, जवान होगा। कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, उनकी बहनें किधर हैं, कोई मुझे आप आइडिया नहीं है, ना मुझे उनको कुछ जानने वाला ही जानता है। यहाँ इस इलाके में दोबारा वो बंदा भी कभी नहीं मिला, पता नहीं किधर चले गए सारे। बट ये उस वक्त रिसेंटली मुझे कुछ 5-4 साल के बाद उन्होंने ये बताया था। यहाँ आया था 2005 में, इस जगह पे चारपाई पड़ी थी तो हम यहाँ बैठ गए थे। तो वो भाई मुझे जानते थे, वो भी मेरे साथ आके बैठ गए, हमने पानी भी पिया, उन्होंने चाय भी मुझे पिलाई। मुझे याद है प्यालियाँ होती थी, आजकल तो कप चलते हैं ना, उस वक्त प्याली थी, प्याली के अंदर हमने चाय पी थी दोनों ने। उस वक्त उनकी जो बीवी थी वो भी ज़िंदा थी, बहन हमारी वो भी ज़िंदा थी, और वो भाई भी ज़िंदा थे। तो यहाँ हमने बैठ के चाय पी थी और बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। तो अब तो बदल गया सारा कुछ है ना, ये सारा अब तो आबादियाँ यहाँ भी पास पास आ गई, इस तरफ से भी बड़ी करीब आबादी आ गई। उस वक्त बड़ी दूर आबादी होती थी, गाँव से आना, हमारे पास भी कोई वसाइल नहीं थे, पैदल ही आते थे। तो सड़क भी नहीं होती थी, ये टिब्बे का इलाका है सारा, चोलिस्तान का ना, रेतला इलाका है। तो बिल्कुल उनके ऊपर से आना, और फिर दूर पुल होता था, पुल से गुजर के फिर इतना लंबा सफ़र करके हम यहाँ आते थे। तो मुझे अच्छा लगता था, खैर मैं आता था महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में। तो आज भी बारिश हुई है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, मौसम भी अच्छा है, तो मुझे वो वक्त याद आ गया सारा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं कि वक्त कितना ज़ालिम होता है, क्या क्या करता है। यहाँ पे बड़ी एक हंसी खुशी और बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदान का ये वाक़या मैंने सुनाया, और जो उनके बच्चों के साथ उनके बाद हुआ वो भी मैंने आपको बताया। और बाकी बच्चों का मुझे इल्म नहीं, उनकी बेटियां कहाँ गई, क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, ना उनका मुझे कुछ जानता है। और वो उस बच्चे का मुझे छोटे का पता चला था। तो अल्लाह जाने अब वो किस हाल में हैं, जहाँ भी हैं दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो बहरहाल जी, जहाँ भी आप कभी किसी यतीम बच्चों को देखें तो उनका ख्याल लाजमी करें। ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो फिर मैं यहाँ रुका, मैंने कहा मैं आपके साथ ये सारा वाक़या ये जगह देख के मुझे याद, अक्सर जब भी मैं आता हूँ, अब भी मुझे जब टाइम मिलता है, मैं जब जहाँ आता हूँ तो मुझे वो सारी स्टोरी जो है वो याद आ जाती है कि यहाँ ऐसा होता था। यहाँ जानवर, उनकी बकरियाँ गाय वगैरह बंधी होती थी, भैंस होती थी, और बड़े मज़े होते थे उनके। वो सारे जानवर बिक गए उनके इलाज के लिए, सारा ख़त्म हो गया, सारी गेम भी ख़त्म हो गई। तो ये जगह भी सारी उजड़ गई, ये भी